وہ دیگچی مرزا صاحب کی تھی۔ واہ، یہ بھی خوب رہی، حضرت چوری کر لائے، میں سوچ رہا تھا، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ہفتے بھر بعد سب یہی سمجھنے لگے مجھے کوئی بڑا دفینہ مل گیا۔ اب میرے احباب کو میری جان کی بھی فکر تھی کہ کہیں کوئی دشمن یا چور یا ڈاکو میری دولت پر ہاتھ نہ ڈال دے، مگر اب دفینے کے ساتھ ساتھ ہی میری کچھ پراسرار قوتوں کا بھی چرچا ہونے لگا، جس میں میرے احباب کو اطمینان حاصل ہو گیا کہ کوئی چور یا ڈاکو اس طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ اس ایک ہفتے میں بہت کچھ ہوا، زیادہ سے زیادہ مزدور لگا کر اور زیادہ پیسہ خرچ کر کے تمام ملبہ حویلی سے اٹھوایا۔ میرا خیال یہ تھا کہ اس شکستہ حویلی کی جگہ ایک اچھا مکان تعمیر ہو جائے تو اس حصے کو خالی کر کے ادھر منتقل ہو جاؤں، پھر اس حصے کو بھی توڑوا کر دوبارہ بنواؤں۔ ٹھیکیدار کو میں نے منہ مانگے پیسے دیے اور وہ میرے حسب منشا تعمیر کرنے لگا۔ وہ روز کئی گھنٹے میرے پاس بیٹھتا اور حویلی کی تعمیر کے بارے میں باتیں کرتا۔ میں نے اس سے یہ کہہ رکھا تھا کہ چاہے جتنا پیسہ خرچ ہو پرواہ نہیں، تعمیر ایسی ہونی چاہیے کہ پورے شہر کے باہر بھی دور دور تک اس کی کوئی مثال نہ ملے، بس محل معلوم ہونا چاہیے۔ اب حلقہ احباب بھی وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ میرے وہ دوست جو کبھی میری غربت کے سبب مجھ سے ملنا پسند نہ کرتے تھے، اب باقاعدگی سے میرے پاس آنے لگے تھے۔ میں نے شروع میں انہیں کافی لعنت ملامت کی، مگر ان سبھی نے مجھ سے معافی مانگ لی، اور میں نے بھی بڑے دل کا مظاہرہ کر کے ان سب کو معاف کر دیا۔ ان سب کی زبانیں میری تعریف کرتے کرتے نہ تھکتیں۔ میں ان سب کے ہی کام آ رہا تھا۔ جو بھی مجھ سے جو کچھ بھی طلب کرتا میں انکار نہ کرتا۔ اب میرا لباس اور وضاقت بھی اکثر بدل گئی تھی۔ نوکروں کی فوج میری خدمت میں رہتی۔ حویلی کے جس حصے میں میری رہائش اس وقت تھی وہ بھی کسی محل کے حصے سے کم معلوم نہ ہوتا تھا، جیسے حویلی کی جوانی لوٹ آئی ہو۔ ہر جگہ دبیز قالین بچھے ہوئے تھے، جن کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی تھیں کہ ہزاروں کی مالیت کی تو صرف قالینیں ہیں۔ دراصل ایک دن بیٹھے بیٹھے سہراب کے منہ سے نکل گیا، اگر کمرے میں اور باہر برآمدوں میں فرش بچھا ہو تو اور اچھا لگے گا۔ اس پر میں نے کہا تھا کہ فرش تو بہت معمولی چیز ہے، ہر شخص اپنے ہاں بچھاتا ہے، اگر قالین ہوتے تو کوئی بات بھی ہوتی۔ اس وقت میرے 8-10 ملاقاتی بیٹھے تھے، جن میں شہر کوتوال بھی شامل تھا۔ اسی وقت میں نے حمزاد کو طلب کیا اور حکم دیا تمام پختہ حویلی کے لیے بہترین اعلیٰ درجے کے ایرانی قالین لے کر آؤ۔ اور سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ میں کسے حکم دے رہا ہوں، جبکہ اس وقت میرے کمرے میں کوئی نوکر بھی نہیں۔ لیکن چند لمحوں بعد ہی وہ سب مہوئے حیرت رہ گئے جب ان کی آنکھوں کے سامنے اچانک بہترین ایرانی قالینوں کا ڈھیر لگ گیا۔ میں نے نوکروں کو بلوا کر اسی وقت حکم دیا تمام حویلی میں ہر کمرے، برآمدے اور سیڑھیوں کے اوپر قالین بچھا دو۔ حکم کی دیر تھی، نوکر وہ سب قالین وہاں سے اٹھا کر لے گئے۔ کچھ نوکر وہیں رہ گئے تاکہ میرے کمرے میں قالین بچھا سکیں۔ سب لوگ کچھ دیر کے لیے بچھی ہوئی چاندنی پر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں نئے اعلیٰ قسم کے ایرانی قالین نظر آنے لگے۔ میں اپنی جگہ بیٹھا تھا کہ کوتوالے شہر اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے سامنے تو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور میرے ہاتھ چوم لیے۔ یہ اس کی عقیدت کا اظہار تھا۔ اس سے پہلے بھی چھوٹے موٹے کرتب میں حمزاد کی مدد سے ان لوگوں کو دکھاتا رہا تھا۔ وہ سب میری عقیدت مند ہو گئے تھے۔
اب میرے دوست بھی جن سے پہلے میری بے تکلفی تھی احترام سے میرا نام لیتے اور ہمیشہ میرے سامنے محتاط و مؤدب بیٹھتے تھے۔ پاس پڑوس والے بھی اب میری عزت کرنے لگے تھے۔ میں جب بھی حویلی سے باہر نکلتا لوگ مجھے سلام کرنے میں پہل کرتے۔ اس کے علاوہ اب لوگ مجھ سے اس لیے بھی خائف رہنے لگے تھے کہ میرے مقتدین میں بڑے بڑے افسر بھی تھے جو اکثر میری حویلی کے چکر کاٹتے۔ میں جدھر نکلتا لوگ عزت سے راستہ دیتے۔ ہر شخص اب مجھے صرف شیخ صاحب ہی کہتا تھا۔ کرامت تو اب مجھے کوئی کہتا ہی نہ تھا، حالانکہ میرا پورا نام شیخ کرامت ہے۔ ٹھیکیدار نے وقت سے کچھ پہلے ہی تعمیر کا کام مکمل کر دیا۔ اب حویلی کا ایک حصہ مکمل ہو چکا تھا۔ میں حویلی کے نئے حصے میں منتقل ہو گیا۔ میرے علاوہ خانسامہ اور دوسرے نوکر بھی اسی حصے میں آ گئے۔ میرے تمام نوکر بھی میری ہر طرح خبر گیری رکھتے، اس لیے کہ انہیں کبھی میں نے پیسے کے سلسلے میں تنگ نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے اپنی جو ضروریات بیان کی میں نے فوراً پوری کر دی۔ اس کے علاوہ وہ آئے دن میری پراسرار قوتیں بھی دیکھتے رہتے تھے، اس لیے ہر وقت میرے سامنے مؤدب اور خائف رہتے، حالانکہ میں کبھی ان سے تلخ کلامی سے پیش نہیں آتا۔ میری فیاضی پورے شہر میں مشہور تھی۔ جو بھی ضرورت مند ہوتا سیدھا میرے پاس چلا آتا اور کبھی میرے دروازے سے خالی ہاتھ نہ لوٹتا۔ شہر میں جو بھی تقریب ہوتی اس میں مدعو ہوتا، چاہے کوئی سرکاری تقریب ہو یا شہر والوں کی طرف سے۔ شہر میں جو بھی نیا افسر آتا وہ خود ہندوستانی ہوتا یا انگریز، سب سے پہلے میری حویلی پر حاضری دیتا۔ جس دن میں نئے تعمیر شدہ حصے میں منتقل ہوا میں نے اپنے احباب کی دعوت کی۔ وہ دعوت کیا تھی؟ اچھا خاصا جشن تھا۔ تمام رات ہنگامہ گرم رہا، دور دور سے بڑے بڑے قوال آئے اور ہر اسی میں جھومتے رہے۔ میرے خانسامہ نے جو کبھی کسی نواب کی خدمت میں بھی رہ چکا تھا طرح طرح کے کھانے بنائے۔ سبھی نے کھانوں کی بے انتہا تعریف کی۔ اس دعوت میں کیا شہر کوتوال، کیا کوئی بڑے سے بڑا افسر، کیا چھوٹا کیا بڑا، جس کی مجھ سے ذرا سی بھی شناسائی تھی سبھی موجود تھے، اور میری دعوت نامنظور کرنے کی ہمت وہاں کسی میں نہ تھی۔ حویلی خاصی بڑی تھی، تقریباً 500-600 آدمی میرے ہاں اس رات مدعو تھے۔ کچھ کھانے خاص طور پر میں نے حمزاد سے کہہ کر دوسرے ملکوں سے بھی منگوائے تھے، اس لیے میری دعوت میں 3-4 انگریز افسران بھی شامل تھے جو اب سے پہلے مجھ سے نہیں ملے تھے۔ انہوں نے میری تعریف ہی تعریف سنی تھی۔ میں نے ان کے پاس پہنچ کر پوچھا کیا وہ انگریزی کھانے کھانا پسند کریں گے۔ پہلے وہ کچھ جھجکے، پھر بولے کہ یہاں وہ کھانے کون تیار کرے گا، رہنے دیں۔ میں نے کہا تو کیا ہوا، میں لندن سے منگوا دوں گا۔ اس پر ان میں سے ایک ہنس پڑا اور بولا اس وقت تک تو ہم بوڑھے ہو چکے ہوں گے، اور وہ ابھی اپنا فقرہ پورا بھی نہ کر پائے تھے کہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ایس پی صاحب بولے۔ اس کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ انگریز کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت کے آثار نظر آئے اور وہ مجھے خالی نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں سمجھ گیا ایس پی نے ان کے کان میں کیا کہا ہوگا، اس لیے کہ میں واقف تھا کہ ایس پی صاحب بھی میرے مرید ہیں۔ اس نے یہی کہا ہوگا کہ ایسا نہ کہیں ورنہ شیخ صاحب کی ناراضگی کا خطرہ ہے۔ ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ ابھی لندن سے ہی کھانا منگوا دیں گے۔ میں انگریز کے چہرے کے تاثرات سمجھ گیا۔ آپ میرے مہمان ہیں، آپ فرمائیں تو انشاءاللہ آپ کی بات خالی نہیں جائے گی۔ اس نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ اسی وقت میں نے آنکھیں بند کی اور حمزاد کو طلب کر کے حکم دیا لندن کے بہترین کھانے فوراً حاضر کرو۔ بقیہ انگریز افسران بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، اور ان لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے حمزاد نے کھانے لے لے کر ان کے سامنے چنے۔
وہ سب کھانے دیکھ دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ کھانا بالکل تازہ اور بہترین بنا ہوا تھا۔ وہ کھانا کھانے سے پہلے کچھ جھجکے، مگر ایس پی صاحب کے کہنے پر کھانا شروع کر دیا۔ اب جو انہوں نے کھانا شروع کیا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگی۔ برتن بھی لندن کے بہترین ہوٹلوں کے تھے، جن پر ہوٹلوں کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ میں پھر اپنی نشست پر گاؤں تکیہ لگا کر بیٹھ گیا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی ایس پی کے ساتھ وہ سب انگریز میرے پاس آئے اور فرط عقیدت سے میرے ہاتھ چومنے لگے، اس لیے کہ ان سے پہلے ایس پی صاحب نے ان کے سامنے میرے ہاتھ چومے تھے۔ انہوں نے بھی اس کی تقلید کی اور میرے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ چائے یا کافی؟ وہ میری بات سن کر چونک پڑے۔ اس زمانے میں ہندوستان میں چائے یا کافی کا قطعی رواج نہیں تھا، لیکن میں حمزاد سے سب کچھ معلوم کر چکا تھا کہ لندن اور یورپی ممالک میں کن چیزوں کا رواج ہے، تاکہ میں نے انگریز افسران کو اپنا مرید بنا سکوں۔ ان میں سے ایک نے کہا چائے۔ میں نے حمزاد سے کہا آنن فانن گرما گرم چائے منگوائی۔ یہ چائے بھی لندن کے ایک بڑے ہوٹل کی تھی۔ انگریز افسران مجھ سے اتنے متاثر ہوئے کہ چلتے چلتے میرے پیروں پر گر گر کر انہیں چومنے لگے، اس لیے کہ وہ اتنے عرصے میرے پاس بیٹھ کر یہ دیکھ چکے تھے کہ لوگ کس کس طرح عقیدت سے میرے ساتھ پیش آ رہے تھے۔ ہر چند کہ مجھے یہ قطعی اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر لوگوں کی دل آزاری کس طرح کرتا۔ میں منع کرتا تو وہ اور ضد کرتے۔ دوسرے سچی بات تو یہ ہے کہ اب مجھے بھی اس میں لطف آنے لگا تھا کہ لوگ میری اس حد تک عزت کرتے ہیں۔ میری انا اس سے بڑی تقویت پاتی۔ میں اب اپنی حویلی سے بہت کم باہر نکلتا تھا، بلکہ اکثر حویلی کے اس حصے میں سارا دن گزارتا جو زیر تعمیر تھا۔ ٹھیکیدار کو نئے نئے مشورے دیتا رہتا، اور جب کوئی ملنے والا یا ضرورت مند آ جاتا تو اس سے وہیں کھڑے کھڑے بات کرتا جاتا۔ چند ہی دن میں یہ حصہ بھی میری مرضی کے مطابق تعمیر ہو گیا۔ اب میں نے اپنی تفریح کے لیے ایک گاڑی بھی خرید لی، جس پر اکثر میں شام کے وقت سیر کرنے کے لیے نکلتا تھا۔ ایک ایسی ہی شام میں سیر کر کے واپس آ رہا تھا کہ میری نظر جھروکے پر پڑی۔ میری نظریں وہاں جم کر رہ گئیں۔ وہ لڑکی اتنی حسین تھی کہ ایک نظر اسے دیکھتے ہی مجھے نہ جانے کیا ہو گیا۔ مجھ میں جیسے ہلچل سی مچ گئی، میری رگوں میں خون تیزی سے گردش کرنے لگا۔ میں نے ڈرائیور کو واپس چلنے کے لیے کہا، اس لیے کہ وہ حویلی اب پیچھے رہ گئی تھی اور وہ لڑکی اب نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اپنے اندر ایسا جذبہ محسوس نہیں کیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا۔ میرے سارے جسم میں ایک عجیب سی سنسنی سی پھیل گئی تھی۔ کچھ دیر اسی طرح آگے چلتے ہوئے میں نے کوچوان کو پھر حویلی چلنے کو کہا۔ اس مرتبہ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی، بڑی بڑی نشیلی آنکھیں۔ میں صرف اتنا ہی دیکھ سکا، اس لیے کہ اس مرتبہ میری اور اس کی نظریں بھی مل گئی تھیں۔ بڑی معصومیت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ حویلی پہنچ کر بار بار مجھے اسی کا دھیان آتا رہا۔ اسی میں رات ہو گئی۔ میں بستر پر بار بار کروٹیں بدل رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اسی حالت میں مجھے اچانک حمزاد کی آواز سنائی دی، کیا میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ مگر میں نے تو تمہیں طلب نہیں کرا۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں تم اس وقت بہت بے چین ہو اور تمہیں میری بہت ضرورت ہے۔ ضروری نہیں کہ اگر تمہیں میری ضرورت ہو اور تم مجھے نہ بلاؤ تو میں نہ آؤں۔ اگر میں تمہارا ہی جسم لطیف ہوں، تم بے چین ہوں گے تو مجھے کس قدر سکون مل سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، تمہاری اس بے چینی اور بے کلی کا کیا سبب ہے، اور میرے پاس اس کا علاج بھی ہے۔ کیا واقعی؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کیا تم اسے؟ وہ میرے ادھورے جملے کا مقصد سمجھ گیا اور بولا، بالکل۔
میں اسے ابھی تمہاری خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں، مگر میرا ایک مشورہ ہے کہ تم اس پر اپنی اصلیت ظاہر نہیں کرو گے۔ دوسرا یہ کہ اسے میرے وجود کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے۔ پھر میں اسے کیا کہوں گا کہ میں تمہیں بتاؤں گا، حمزاد نے کہا۔ اس کے بعد وہ مجھے دیر تک سمجھاتا رہا۔ جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو چند لمحوں کے لیے غائب ہو گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں مخصوص وضع کے کچھ کپڑے اور سامان تھا۔ اس نے مجھ سے یہ کپڑے پہننے کے لیے کہا۔ جب میں وہ عجیب و غریب کپڑے پہن چکا تو اس نے سامنے رکھا ہوا ایک سونے کا تاج میرے سر پر رکھ دیا۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا اور حیرت زدہ رہ گیا۔ اس لباس میں تو میری شخصیت ہی اکثر بدل کر رہ گئی تھی۔ میں کسی گزرے زمانے کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ میں اس وقت خود میں گم ہو کر رہ گیا، اس لیے حمزاد کی آواز سن کر ایک دم چونک پڑا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں اسے لینے جا رہا ہوں۔ وہ ایک مرتبہ پھر غائب ہو چکا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ میں اب تک جس لڑکی کا نام تک سے واقف نہیں، وہ چند لمحے بعد میری آغوش میں ہوگی۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں۔ ہاں تم خوش نصیب ہو۔ وہ دیکھو تمہارے بستر پر کون محو خواب ہے۔ یہ حمزاد کی آواز تھی جس نے مجھے تصورات کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں کھینچ لیا۔ میں اس وقت کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا اور جس وقت حمزاد نے مجھ سے مخاطب ہوا میری پشت بستر کی طرف تھی۔ میں اس کی آواز سن کر چونک پڑا، مڑا اور مڑ کر اس حسن خوابیدہ کو دیکھتا رہا۔ وہ شام سے بھی زیادہ حسین دکھائی دے رہی تھی۔ تم جا سکتے ہو، میں نے حمزاد سے کہا اور اپنے بستر کی طرف بڑھا۔ میرے بستر پر وہ سراپا قامت لیٹی ہوئی گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے نرم کالے کالے بال اس کے چہرے کے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ میرا ذہن کوئی حسین سا خیال سوچ رہا تھا۔ میں جذبات سے اس پر جھک گیا۔ میری گرم گرم سانسوں کی تپش سے اس کی نیند اچانک اچاٹ ہو گئی اور اس نے آنکھیں کھول دی۔ مجھے اپنے آپ پر جھکا دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ چیخنا چاہتی ہو مگر خوف نے اس کی قوت گویائی چھین لی ہو۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا، باروب آواز میں بولا، خوش نصیب ہو تم کہ ہم نے تمہارا انتخاب کیا۔ تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے۔ تم اس وقت ہمارے حضور میں ہو، مگر تم کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ وہ پہلی مرتبہ بولی۔ اس کی آواز نمایاں طور پر کانپ رہی تھی۔ ہم تمہیں سب کچھ بتا دیں گے، سب کچھ، میں نے کہا، اور اس کے بعد وہ سب کچھ کہہ دیا جس کا مشورہ مجھے حمزاد نے دیا تھا، اس لیے کہ اسی طرح یہ ممکن تھا کہ میری اصلی شخصیت چھپی رہ سکے اور حمزاد کے بارے میں نے کسی کو نہ بتایا۔ میں کمرے میں ٹہل رہا تھا اور ایک فرضی کہانی اس لڑکی کو سنا رہا تھا، فرضی اور عجیب و غریب۔ یہ دنیا میری اپنی دنیا ہے، میں یہاں صدیوں سے آباد ہوں۔ میں اس دنیا کا اکیلا فرد ہوں، میں ہی اس کا خالق اور میں ہی اس کی مخلوق ہوں۔ یہ دنیا تمہاری دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ کچھ دن سے مجھ پر میری تنہائی گراں گزرنے لگی اور میرے دل میں خیال آیا میں اپنی دنیا سے باہر نکل کر دیکھوں، شاید میری دنیا کی طرح کوئی اور دنیا اس کائنات میں موجود ہو۔ تو مجھے لامحدود اور پراسرار قوتوں نے بتایا کہ جس دنیا کا فرد ہوں اس کے چاروں طرف ایک اور وسیع و عریض دنیا آباد ہے، اور وہ دنیا تمہاری دنیا تھی۔ میری دنیا کی اوپری سطح پر کروڑوں اربوں مجبور اور لاچار افراد میں موجود ہیں۔ میں اپنی دنیا کا حصار توڑ کر باہر نکلا۔
میں نے وہاں دیکھا، اس پر مجھ سے ملتی جلتی ایک اور مخلوق آباد ہے جسے تمہاری دنیا والے عورت کہتے ہیں۔ مجھے عورت بہت پسند آئی۔ پھر میں نے ایک طویل عرصے تمہاری دنیا کا سفر کیا۔ مجھے تمہاری دنیا کی سب سے حسین عورت کی تلاش تھی اور اسے میں نے ڈھونڈ لیا۔ وہ تم ہو، تم۔ یہ کہہ کر میں اس کے برابر ہی بستر پر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی حیرت سے میرے لباس، وضاقتہ اور پورے موجود ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نظر آئے جیسے اسے میری باتیں ماننے میں تامل ہو۔ مجھے اس کے چہرے پر الجھن کے آثار دکھائی دیے، شاید وہ حالات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے یہ محسوس کر کے پھر بولنا شروع کیا۔ تمہیں شاید میری باتیں سن کر یقین نہیں آ رہا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو سوچو کہ تم کس طرح یہاں پہنچ گئی۔ میں چند لمحے رکا، وہ خاموش تھی۔ تم ابھی میری قوتوں سے پوری طرح آگاہ نہیں، مگر رفتہ رفتہ تم سب کچھ جان جاؤ گی۔ تمہارے لیے فی الحال یہی جاننا کافی ہے کہ تم میری ہو، صرف میری۔ تمہیں اب تمہاری دنیا کا کوئی فانی انسان ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تمہیں ہر طرح خوش رکھا جائے گا۔ تمہاری خوشی ہی ہماری خوشی ہے، بلکہ ہم تمہیں اس بات کا اختیار دیتے ہیں کہ تم ہماری دنیا میں رہنا چاہو تو ہمیشہ یہیں رہو، یا صرف ہمارے ساتھ رات گزار کر اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤ۔ ہم تمہیں واپس بھی بھیج سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں سب کچھ ہے، بولو۔ مگر میری تو شادی طے ہو چکی ہے، یہی نہیں بلکہ منگنی کی رسم بھی ادا کی جا چکی ہے۔ میں اب کس طرح وہ سب کچھ بھول جاؤ؟ اب تم صرف ہماری ہو۔ تم اب اپنی دنیا کے کسی بھی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے ہماری امانت میں خیانت کرنے کی جسارت کی تو ہم اسے جلا کر راکھ کر دیں گے۔ میں نے سختی سے کہا، ہم تمہاری ہر خواہش پوری کر دیں گے۔ میں کہہ رہا تھا، پہلے کچھ جھجکی، کچھ شرمائی، مگر میری مسلسل دست درازیوں نے آخر اسے بے بس کر ہی دیا۔ اس سے پہلے میں نے عورت کے بارے میں صرف سنا تھا، آج وہ سب کچھ دیکھ بھی رہا تھا جو مجھے اپنے اوپر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا، اور چند ہی لمحوں میں جذبات کی ایسی تیز رو چلی کہ مجھے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ لڑکی کے چہرے سے صاف صاف ظاہر ہو رہا تھا وہ مجھ سے متاثر ہے۔ میری مردانہ وجاہت نے اس کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں لڑکی نے کسی جبر کرا کا تاثر نہیں دیا تھا۔ اس کا اتنا جلد مجھ سے متاثر ہو جانا حیرت انگیز بات تھی، لیکن شاید اس میں بھی میرے ہمزاد کی پراسرار طاقت کا اثر تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے شرما کر دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ میں نے اس کی کلائیاں پکڑ کر چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہا، اب شرمانے سے کیا حاصل؟ آپ بہت شریر ہیں، وہ بولی۔ کیا اب آپ ہمیں ہمارے گھر پہنچا دیں گے؟ کیوں نہیں، مگر ابھی تو بہت رات باقی ہے۔